بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو دلیپ کمار کی زندگی کے جو کچھ ان کی ذاتی زندگی کے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے۔ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ بڑا ان کی زندگی کے جو کچھ ایسے واقعات ہیں، کس طرح وہ کہاں پیدا ہوئے، کس طرح وہ گروم کیا، کس طرح کیا کیا ان کا طرح چلے، تو کائنڈلی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ ہاں، مجھے سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دلیپ صاحب ان کا اصلی نام تو یوسف خان تھا۔ وہ 1922 میں پشاور میں قصہ خانی بازار میں پیدا ہوئے۔ ابھی تک ان کا مکان وہاں موجود ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، بلکہ وہ عجیب گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ وہیں ان کے اسکول میں وہی والد صاحب فروٹ کا کام کرتے تھے، لالا غلام سرور صاحب۔ تو جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے سوچا کہ ہمیں کچھ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہمیں بمبئی جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے شوہر باندھا، سامان باندھا اور یہ بمبئی چلے گئے۔ بمبئی میں بھی ان کا کاروبار چمک اٹھا۔ تو ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ اب آپ نے کالج بھی میں بھی کچھ پڑھ لیا ہے، کچھ آپ کو انگریزی بھی آ گئی ہے، اور آپ اپنا کاروبار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ان کو پونا بھیج دیا، وہاں ایک کنٹین لے دی گئی، وہاں پونا بھیج دیا ان کو۔ پونا میں انہیں کنٹین بھیج دی، ان کی دوستی یاری ان کی تھی۔ وہاں سارے دوست ان کو کہتے ہیں یار تو بڑا خوبصورت آدمی ہے، اسمارٹ آدمی ہے، پٹھان آدمی ہے، گورا آدمی ہے، ساری دنیا تو جہاں جاتا ہے تو سب لوگ تو یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ان کے دماغ میں کہتے ہیں تو فلموں میں جانا چاہیے۔ اس طرح دماغ میں باتیں ڈالتے رہے دلیپ صاحب کے۔ یوسف خان صاحب اس وقت تھا ان کا نام۔ تو اتفاق سے ان کا بمبئی ٹاکیز کی جو مالک تھیں، بہت مشہور ایکٹریس تھی دیوکا رانی، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دیکھ کے ان کو بڑا امپریس ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ان کا جی آپ اپنا یوسف خان آپ تم کہاں پھر رہے ہو، تمہیں تو فلموں میں آنا چاہیے، ہمارے اسٹوڈیو میں آؤ، ہم آپ کو گروم کریں گے، آپ کو تم ادھر آؤ۔ انہوں نے اپنا کارڈ دیا۔ یہ بھی ذرا اوکڑ والے آدمی تھے، انہوں نے کہا اچھا میں آؤں گا جی، جب ملاقات ہو جائے گی، بات آئی گئی ہوگی۔ پھر دوست یار کہتے رہے، تو ایک دفعہ بمبئی میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ اسٹوڈیو چلے گئے۔ وہ بڑی پرتوات طریقے سے انہیں ملی اور انہیں کہا کہ تم ہمارے اسٹوڈیو میں ہی ہم یہاں کام پہ شروع کر دیں آپ۔ تو وہ کہتے اچھا جی میں سوچوں گا۔ یہ بڑی اکڑ والے، بڑے پھوپھا والے تھے، یہ واپس آ گئے۔ پھر یہ پھرتے پھراتے رہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تو یہ تیرے ہاتھ میں کام ہے، تو ایسے چھوڑ چھاڑ کے آ گیا۔ یہ واپس پھر دیوکا رانی کے پاس گئے، اسٹوڈیو گئے۔ انہوں نے کہا پھر آج یوسف خان نے کہا اب میں اسے دلیپ کمار ہی کہوں گا۔ دلیپ کمار صاحب نے کہا کہ آج میں سائن کر کے جاؤں گا۔ تو جناب وہ 1800 روپے مہینے پر انہیں وہاں ملازم کر لیا۔ اردو بڑی اچھی لکھتے تھے، وہ کچھ کہانیاں بھی لکھ لیا کرتے تھے، وہ ڈائلاگ بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ شروع میں تو یہ کام دے دیا گیا۔ پھر ایک جوار بھاٹا فلم بن رہی تھی، اس میں ان کو ہیرو لے لیا۔ جوار بھاٹا تو اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہماری نور جہاں نے بھی اس میں کام کیا۔ بڑی ہسٹوریکل فلم ویسے ہے، نور جہاں اور دلیپ کمار کا میل۔ تو اس کے بعد جگنو بنی ہے۔ جگنو بڑی پاپولر ہوئی، بڑی ان کے دروازے کھل گئے، ان کے جناب ترقی کے، ان کے شہرت کے۔ پھر اس کے بعد میلا بنی، دیدار بنی، مغل اعظم بنی، دیوداس بنی اور رام شام بنی، یہودی کی ایک لڑکی بنی، اور پتہ نہیں کون کون سی فلمیں بنی۔ اور وہاں کے جو بڑے بڑے ایکٹر تھے، جو دھرمیندر کہا کرتا تھا کہ جی یہ تو ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، میں تو ان کو دیکھ کے ایکٹنگ کے لیے آیا ہوں۔ منوج کمار جیسے وہ کہتے تھے میں نے نام ہی ان کی وجہ سے رکھا ہے، منوج، ایک فلم میں ان کا نام منوج تھا، تو اس کے میں نے اپنا منوج کمار رکھ لیا۔ اس میں اور بھی بڑے بڑے ایکٹر تھے، سارے امپریس تھے ان کے سامنے، سارے جھکتے تھے۔ اور یہ لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور ان میں ایک اور ذرا تھا کہ بڑا
کوئی شوقین مزاج ٹائپ تھے کہ میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. جس فلم کی ہیروئن کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. بات یہاں تک بڑھ جاتی کہ جی شادی بیاہ تک پھر ایک دم پیچھے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو کامنی کوشل کے ساتھ ایسا ہوا. وہ کوئی ایسی اتنے قریب آ گئے, پھر ایک دم کہا کہ میں تو نہیں شادی کر رہا ہوں, تم مسلم ہو, تم ہندو ہو, اس طرح. پھر وجنتی مالا کے ساتھ بھی ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی, اور وہ بھی پھر اسی طرح ہی وہ لدا ہو گئے. وحید الرحمان کے ساتھ بھی بہت زیادہ قریب ہو گئی, اور بڑے سمجھ لو کہ کام پورا ہی ہونے لگا تھا. تو لیکن وہ دلیپ صاحب پھر پیچھے ہٹ گیا. پھر ایک تو وہاں کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک حیدرآباد کے خاندان کی ایک لڑکی تھی سائرہ بانو, وہ کوئی فلم اسٹوڈیو میں آئیں. تو دلیپ صاحب کو دیکھا انہوں نے, ان سے بات چیت ہوئی, تو وہ بڑی ان سے امپریس ہو گئی, اور واپس گھر آئیں تو کہنے لگے کہ میں تو شادی کروں گی تو اس سے ہی کروں. دلیپ صاحب کو یہ بات کہی کہ شادی کے لیے, انہوں نے کہا کہ میں 24 سال کا آدمی ہوں, یہ 22 سال کی لڑکی ہے, میرا اس کا کیا میل ہے. وہ بس وہ ہچکچاتے تھے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے. حیدرآباد میں ان کے جو تھے نا سائرہ بانو کے والدین نے ان کو انوائٹ کیا, تو وہاں انہیں 1-2 دن رہنا پڑا. سائرہ بانو نے بڑی خدمت کی, وائٹ لباس پہنا کرتے تھے, اور گورا چٹا رنگ تھا, بڑی خوبصورت تھی, بڑی بڑی آنکھیں تھیں, اور بڑا دلیپ صاحب کو کچھ تھوڑا سا ان کو ٹائم ملا سائرہ بانو کے قریب رہنے کا, تو وہ بڑا امپریس ہو گئے. تو وہ واپس پھر ممبئی آ گئے. وہاں سے پیغام بھیجا کہ جی میں اب سائرہ بانو سے شادی کروں گا. وہ جناب ان سے ایسا وہ سلسلہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے بس جوڑے بنانے ہوتے ہیں, جوڑے تو آسمان پہ ہی بنتے ہیں. وہ جناب وہ دلیپ صاحب کے ان کی شادی ہو گئی. وہ 22 سال کی ہیں, وہ 44 سال کے ہیں, لیکن وہ فلموں میں بھی کام کرتی رہیں. دلیپ صاحب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی, لیکن وہ ہر قسم کا کریکٹر, ہر قسم کی اداکاری وہ کرتے. کئی فلموں میں تو ایسے وہ زبردست ان کے رولز ہوتے تھے کہ پورا ہال ایسا پن سائلنس ہو جاتا تھا, اور ان کی آواز گونجتی تھی. اور ایسی ایسی فلمیں انہوں نے بنا دی. ان کو انڈیا کا ہر ایوارڈ ان کو دیا گیا, اور بک آف گنیز میں ان کا نام لکھا گیا. وہ ان کو اللہ نے اتنی شہرت اور اتنی عزت دی. گاڈ گفٹڈ مین تھے وہ, بس کمال کے تھے وہ, ان کی جو پرسنالٹی تھی. لیکن سائرہ بانو نے بھی کمال کر دیا. وہ بیمار پڑنے لگ گیا کیونکہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. تو لیکن سائرہ بانو پوری ان کی خدمت کرتی. کچھ انہوں نے بڑی عمر کے رول بھی کیے, بڑے خوبصورت رول کیے ہیں. تو اسی طرح پھر وہ فلموں سے دور ہو گئے. کوئی اپنے اسٹوڈیو اپنے وہاں کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا, آفس بنایا ہوا تھا, اس پہ کام اپنا شروع کر دیا. کوئی فلمز وغیرہ پروڈیوس کرنے لگ گئے. پھر اس طرح کرتے کرتے اور پیچھے ہٹ گئے, اور گھر میں زیادہ رہ رہے ہیں. لیکن سائرہ بانو تو ایک مشرقی خاتون تھی, اس نے انفارمیشن میں سب چھوڑ دی اور دلیپ صاحب کی خدمت میں لگ گئی, اور وہ دن رات ان کی خدمت کرتی. ایک پورا مشرقی جو خاتون ہے اس کا وہ کردار ادا کیا. وہ 95-96 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال ان کا ہوا, لیکن سائرہ بانو نے وہ خدمت کی کہ کمال کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن ایسا ایکٹر انڈو پاک میں ابھی تک نہیں پیدا ہوا جو انہوں نے عزت کمائی. وہ گاڈ گفٹڈ مین تھے, اور کمال کر دیا انہوں نے کہ جس یہاں بھی تھے انہوں نے اپنا لوہا منوایا. وہ پوری فلم انڈسٹری کے ایک ہیڈ تھے. کوئی پرابلمس ہو جائے, کوئی مسئلے ہو جائیں, وہ سالو کرنے کے لیے جب ان کو بلاتے تو مسئلے سالو ہو جاتے. کوئی ہندو مسلم فساد بھی ہو جاتے تو وہاں بھی جاتے تھے, وہاں بھی مسئلے حل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی کوئی خوبیاں پیدا کی تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے. میری طرف سے ان کو اپنے چاہنے والوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اسٹوری تو بہت لمبی ہوتی جائے گی, تو میں اجازت چاہوں گا, لیکن اب وہ کلک کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.